إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين۔ سورۃ الحجر آیت 94 اور 95، 94 اور 95۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فاصدع بما تؤمر، اے میرے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کرتے چلے جائیں، کاربند رہیں، پابند رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کفار سے اعراض کریں، روگردانی کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ استہزاء کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ کفیناک، تمہاری طرف سے ہم کافی ہیں۔ یہ بات اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ عالم الغیب علام الغیوب، اسے معلوم تھا کہ آج بھی کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ نبی تو نہیں ہوں گے، شریعت موجود ہوگی اور لوگ کافر ہی نہیں بلکہ کئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے تمہاری طرف سے ہم کافی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی، یہ وعدہ، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا تھا اور اس وعدے کو سچ کر فرمایا، سچ کر دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہی نہیں کہ مذاق اڑانے والوں کے دفاع کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے انتظامات کیے، بلکہ ایک وعدہ اور فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، تمہارا رب اللہ رب العزت تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ کی جان کوئی لے لے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، اور پھر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اہل ایمان کی طرف سے اللہ رب العزت دفاع کرتا رہتا ہے۔ مختلف شکلیں، مختلف انداز، اللہ رب العزت اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کی طرف سے ان کا اللہ دفاع کرتا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت ایمان والوں کی طرف سے ان کا دفاع کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بہت ہی محبوب تھے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ کسی خائن کو،
کسی کافر کو خیانتیں کرنے والے اور ناشکریاں کرنے والے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ 40 سال نبوت سے پہلے تھی۔ 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی، اور ان 40 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ میں، قریش مکہ میں کیا مقام تھا؟ بڑا معروف ہے۔ مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حق گو ہیں اور امانت دار ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا پہلا وعد فرمایا تھا، پہلا وعد مختلف قبیلوں کے لوگوں کو اکٹھے کیا صفا پر، اور کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ سامنے کون لوگ تھے؟ کافر ہی تھے نا سارے، مکہ والے، مشرکین، کفار، اور دعوت شروع ہو چکی، در پردہ ہی صحیح لیکن دعوت کا کام شروع ہو چکا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کوئی نیا دین لایا اور ہمارے خداؤں کو ہم سے چھڑانا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود جب آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی اس 40 سالہ زندگی میں آپ کو صرف سچا ہی پایا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت یہ کلمات کن کی زبان سے کہلوا رہا ہے؟ کفار، مشرکین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی آغاز ہو چکا، اور آغاز بڑھتے بڑھتے بڑھتا ہی گیا، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ یہ بہت ہی بڑے دشمن ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی، آپ کی ذات کے بارے میں انکار نہیں کیا کہ آپ سچے ہیں، آپ نیک ہیں، دیانتدار ہیں، آپ صاحب اخلاق عظیمہ ہیں، یہ کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ انکار کس بات کا تھا؟ جو شریعت تم لائے ہو وہ ہم نہیں مانتے۔ قرآن کریم میں سورۃ الانعام کی آیت 33 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا باقاعدہ ذکر فرمایا، اور فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے نبی یہ کفار تمہاری تکذیب نہیں کرتے، نہ کریں گے، تمہارا انکار نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تیری ذات کا انکار نہیں کرتے۔ نبی کی ذات کا انکار، نبی کی صفات کا انکار یہ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ انکار کیا تو نبی جو آیات لائے ان آیات کا انکار کیا۔ حتیٰ کہ ابو جہل، ابو لہب کا قصہ تو بڑا مشہور ہے نا، جو اس وقت اس نے کہا پہاڑی کی آواز کے وقت تبا لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے لہذا جماعتنا، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کا رد کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو جہل جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے، ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ آدمی سچا ہے؟ بلکہ ایک مرتبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں لا نتہمک، اے محمد ہمیں تمہاری ذات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، ہم تمہیں کوئی الزام نہیں دیتے، کوئی تہمت نہیں لگاتے۔ لا نتہمک، تم پہ ہم کوئی تہمت نہیں لگاتے، لیکن تہمت جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ وہی کہ جو تم لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ کی ذات پر، آپ کی صفات پر کوئی اعتراض نہیں، اعتراض اس بات پر ہے جو تم لائے ہو۔
اور کسی ایک مشرک، کسی ایک کافر نے، آج تو ہم دیکھ رہے ہیں نا نئے دور کے جو آج کل کے کافر ہیں، فلاسفر ہیں، مغربی ممالک کے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کی شہادت آپ نے سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں خود موجود ہیں، اس زمانے میں آپ کے اعدائے لدود جو جانی دشمن تھے، ان کی زبان سے بھی سچ نکلتا تھا اور آپ کی تعریف ہوتی تھی۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو چیز تم لائے ہو ہمیں اعتراض ہے تو اس چیز پر۔ عتبہ بن ربیعہ کو مشرکین مکہ نے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو، بات کرو اس سے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل سجدہ سورہ فصلت اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک تلاوت شروع فرمائی، اور آخر میں جب ارشاد فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تمہیں میں نے ڈرا دیا ہے، تمہیں میں نے متنبع کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عاد اور سمود پر جو بجلیاں گری تھی کہیں تم پر بھی نہ گرنا شروع ہو جائیں۔ اٹھا فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے سامنے ہاتھ رکھ دیا کہ بس کر دیں، بس کر دیں، یہیں رک جائیں، اور واپس جا کے اپنے لوگوں سے کیا کہا؟ کہا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہی کہتا ہے۔ کافر ہیں، کافروں کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر، کفار کا ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے جا رہا ہے، لیکن واپسی پہ آ کر آج باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ امیہ بن خلف، مشرکین مکہ میں سے جو چند بڑے نام آتے ہیں ان میں ایک امیہ بن خلف کا ہے۔ عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی خبر سن کر تو آدمی گلے پڑتا ہے نا، غصہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کیسے کرے گا۔ لیکن وہ چونکہ آپ کو 40-50 سال سے دیکھ رہے آ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے تو کبھی خطا نہیں جاتا۔ امیہ بن خلف نے کہا واللہ ما یکذب محمد، مجھے اللہ کی قسم ہے، کافر اللہ کو تو مانتے تھے نا، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر اس نے یہ کہا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا، جب آپ معراج کر کے آئے، مشرکین مکہ نے شور مچا دیا، کہا یہ ہے وہ ہے، اور ایک جماعت بھاگی، چل کے ابو بکر سے آج بات کرتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، سنا ہے ہمارا ساتھی کہہ رہا ہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا، واپس بھی آ گیا، آسمانوں سے بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 مہینہ لگتا ہے، مکہ سے شام جانے آنے پر ہمیں 1 مہینہ لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں راتوں رات آسمان سے بھی ہو کے آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ اور ساتھ ہی کہتے ہیں لَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو بالکل سچ کہی۔ تصدیق کا انداز دیکھیں آپ، تصدیق یہ کی کہ تم یہ سچ کہو کہ کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہی ہے، کہا لَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَ، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر انہوں نے بالکل سچی بات کہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی وہ وقت ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ عظیم لقب ملا صدیق کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو بڑے بڑے کفار تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا اس اعتبار سے کہ آپ ہمیشہ سچے ہیں، ہمیشہ بااخلاق ہیں، آپ امانت دار ہیں، کبھی آپ سے کوئی خلاف اخلاق بات نہیں نکلی۔ اور اسی بات کا نتیجہ تھا کہ جب
حجر اسود، حجر اسود کا واقعہ ہے، یہ واقعہ سارے آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا جب کفار مکہ نے تجدید تعمیر کعبہ کرنا چاہی تو جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ اب اس حجر اسود کو اس جگہ پر لگائے گا کون۔ جب لگائے گا کون کی باری آئی اس وقت جھگڑا ہوا۔ بالآخر انہوں نے یہ طے کیا کہ جو آدمی صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اسی کو ہم اپنا فیصلے کرنے والا قاضی مان لیں گے، جو بھی آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا تھا، سارے کہنے لگے رضینا، جاء الامین، جاء محمد، رضینا، امین آ گیا، محمد آ گیا، ہم راضی ہیں، جو فیصلہ یہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کافر تھے نا یہ بھی سارے، اور کتنی بالاجماع گواہی دے رہے ہیں ہر موقع پر۔ اگر پہاڑی کے واد پر صفا پر گواہی دی تو سارے مشرکین نے دی، آپ کے سچا ہونے کی گواہی سب نے دی۔ انکار ابو لہب نے کیا، بد زبانی بھی کی، لیکن اقرار سب نے کیا۔ اور اقرار کورٹ کچہری کی زبان میں سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے آدمی کا اقرار کرنا۔ اقبال جرم کہتے ہیں نا، ہمارے معروف لفظ ہے عربی میں اقرار، اور ہمارے یہاں اقبال جرم۔ اقبال جرم سب سے بڑی گواہی ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں نے قتل کیا ہے، اس کا مینٹل ٹیسٹ کرا لو کہ کہیں پاگل تو نہیں، اور اگر عقل مند ہے اور کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے، اب کسی اور بات کی ضرورت نہیں۔ اقرار مشرکین مکہ کا ایک نہیں، بار بار ان کے لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ ہمیشہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، ان میں کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ جب کفار اس قسم کا اقرار کریں گے اس انسان کی، اس شخص کی عظمت کے کیا کہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جس وقت نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو کیا باتیں سنی تھی؟ یہی باتیں کہ وہ امانت دار ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو دھوکہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ یہی بات، یہی صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیغام نکاح کا سبب بنی تھی، اور نکاح ہو گیا۔ اور یہ وہ خوش بخت خاتون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں 25 سال رہی، اور آپ نے دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ دوسری جتنی بھی بیویاں ہیں، ایک کے بعد دوسری آگے، تیسری آگے، چوتھی آگے، پانچویں آگے، چھٹی آگے، 9ویں تک آگے۔ وفات کے وقت 9 بیویاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اکیلی رہی 25 سال۔ اور جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، انی خشیت علی نفسی، پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، گھبرا گئے، واپس آ کے کہا کہ میں تو ڈر گیا ہوں، مجھے تو خطرہ ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت ظاہر ہے کہ اسلام تو ابھی آغاز ہی ہوا تھا نا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر کی عورت ہے، گھر والے سب سے زیادہ جانتے ہیں یا باہر والے؟ اگر کوئی اللہ کی قسم کھا کر اپنے کسی گھر والے شخص کے بارے میں گواہی دے تو سب سے زیادہ معتبر گواہی وہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دن کا، رات کا، ظاہر کا، باطن کا، ہر طرح کا اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لا واللہ، اے میرے شوہر نامدار، اللہ کی قسم ہے، لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں، وتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا کہتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ نادار کو کپڑا پہناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فقیروں کا تعاون کرتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے۔
اور آج آپ کے سامنے بہت ساری باتیں جو کہ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار ایسی باتیں کہیں کہ ان کا احاطہ کرنا کسی ایک مجلس میں ممکن ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ اس موضوع کی کتابیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم کیا کہتے ہیں، غیر مسلموں کے اقوال جمع کیے گئے، اور ان کتابوں میں سے بعض معروف کتابیں ہماری اردو زبان میں موجود ہیں، عربی میں موجود ہیں۔ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کیا کہتے ہیں، اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں لکھی گئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اتنا اپنے طور پر اس شخص نے بلند کر دیا، کفار مجبور ہو گئے ماننے پر کہ واقعی کوئی بات ہے۔ ایک کتاب ہے نا 100 موٹا لکھ کے پھر بعد میں دنیا کی پر اثر شخصیات کیا ہے، موسٹ انفلوئنس پرسن یا کیا ہے، کچھ اس طرح کا نام ہے، اردو میں مل رہی ہے، عربی میں موجود ہے۔ مائیکل ہارٹ اس کا لکھنے والا ہے۔ مائیکل ہارٹ نے یہ کتاب لکھی، شائع کی، اور سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اب اس کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اتنی عظیم شخصیت، نبیوں میں سے نبی اور رسولوں میں سے رسول، اور اولو العزم من الرسل میں سے بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، دنیا میں اللہ کا ایک معجزہ۔ اور کہا کہ تم تو خود عیسائی ہو، تم تو عیسائی ہو، تم نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کیسے مسلمانوں کے نبی کا ذکر کیا؟ آدمی اگر صحیح معنوں میں امانت دار ہو، غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کرے تو پھر اس کے سامنے اپنا اور بیگانہ کوئی نہیں رہتا۔ غیر جانبداری کا معنی کیا ہے؟ اپنے بیگانے کا فرق نکال کر محض صفات کی وجہ سے کسی کی بات کرنا۔ اس نے کہا میں عیسائی ہوں، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا مجھے اعتراف ہے، مانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے تھے، مانتا ہوں۔ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مطالعہ کیا ہے، جس اعتبار سے، جس معیار پر میں نے اس شخصیت کو پایا ہے، پوری دنیا کے، پوری تاریخ کے لوگوں میں سے دوسرا اس مقام تک کوئی نہیں پہنچتا۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ میں اسے ہی پہلے نمبر پر لاتا، اور میں لایا۔ یہ مائیکل ہارٹ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں اتنی بڑی گواہی، اور اس اعلیٰ انداز کی گواہی کہ 100 آدمیوں کا ذکر کیا، پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور پھر وجہ بھی بتا دی۔ یہ نہیں کہ ویسے ہی بس مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، کہا نہیں، میں نے تاریخ کی شخصیات، تاریخی شخصیات کا مطالعہ کیا، سب سے جو اعلیٰ درجے پر شخصیت ملی وہ یہی شخص، اور صرف اسی پر بس نہیں، امریکہ کا صدر نکسن گزرا ہے، معروف ہے نا صدر نکسن، اس کا مستشار، مشیر یا کنسلٹنٹ، اس کا مشیر تو معروف لفظ ہے نا، اس کا مشیر تھا، اور 6 زبانوں کا ماہر رابرٹ گرین ہوگا، رابرٹ گرین۔ اس ہرے بھرے آدمی نے 6 زبانیں سیکھی، نکسن کا اسپیشل آدمی، پرسنل سیکرٹری کہیں، مشیر کہیں، وہ رہا، اور اس نے اپنے انڈر جو کام کرنے والے دوسرے لوگ تھے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی بلکہ نکسن نے کہا میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، مجھے کچھ معلومات مہیا کرو۔ اس نے آگے لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے میں لگاتا ہوں، کچھ لوگوں کو لگایا گیا، انہوں نے اسلام کے بارے میں معلومات جمع کی۔ تو یہ رابرٹ گرین جو ہے، اسے وہ کہتا ہے کہ یہ معلومات تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے،
یعنی اسے تو سمری چاہیے تھی کہ اسلام کیا ہے، نبی اسلام کون ہے۔ تو یہ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ مجھے جب اس نے کہا کہ اب تم اس کو میرے لیے بریف کر کے دے دو، مختصر کر کے دے دو، میں نے وہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب بریف کی، اور پھر میں نے مختلف ادھر ادھر محاضرات یا لیکچر جو مسلمانوں کے ہوتے تھے، بعض لیکچروں میں جانا شروع کیا، اور تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ وہ خود مسلمان ہو گیا۔ کسی دوسرے کے لیے کام کیا کہ میں اس کو خلاصہ کر کے دیتا ہوں، خود مسلمان ہو گیا، اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی میٹنگ میں تھا، کانفرنس میں تھا، ایک آدمی اٹھا اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ آہستہ آہستہ اسلام پہ بولنا شروع ہوا، پھر نبی اسلام پہ بولنا شروع ہوا۔ میں اس کو روکنا چاہتا تھا، تو میں نے ایک جملہ، جیسے آدمی اٹھ کے بعض دفعہ کہہ دیتا نا، ایک جملہ میں نے اٹھ کے کہا، تمہارے یہاں قانون وراثت کیسا ہے، کیا ہے؟ امریکن تھا وہ بڑے زور سے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں قانون وراثت 8 جلدوں سے زیادہ ہے، ایک والیم نہیں، ایک کتاب نہیں، 8 کتابوں سے زیادہ میں ہمارے یہاں قانون وراثت موجود ہے۔ بظاہر تو آدمی سمجھتا ہے کہ کیا بات ہے، 8 جلدوں میں تو بڑی، ان کے ہاں تو تفصیل ڈیٹیل موجود ہے۔ وہ رابرٹ گرین کہتا ہے، اس نے اپنا نام فاروق رکھا، فاروق عبد الحق پورا نام، فاروق بھی زبردست نام، اور عبد الحق یعنی اس کا بندہ۔ فاروق عبد الحق کہتا ہے، میں نے اٹھ کے کہا کہ کوئی اگر میں تمہیں صرف 10 لائنیں دوں اور تمہیں پتا چلے کہ ان 10 لائنوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قانون وراثت کی چھوڑی گئی ہو، تو پھر کیا سمجھتے ہو؟ کہتا ہے امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی 10 جلدیں یا 8 جلدیں پیش کر رہا ہے، اسے کہا جائے میں تمہیں 10 سطروں میں یہ سارا قانون دیتا ہوں، کہتا ہے ناممکن۔ اس نے قرآن کریم کی وراثت کی جو چند آیات ہیں، وہ آیات اسے دے دی، وہ ظاہر ہے کہ 10 سطریں ہیں۔ اس آدمی نے جس نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں، اس نے وہ 10 سطریں پڑھی، اس کے اوساں خطا ہو گئے، اور اس نے کہا کہ میں تو میرا تو ذہن مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وراثت کا کوئی قانون، وراثت کی کوئی شکل، اور وارثوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، جس کا حصہ نہ ذکر کیا ہو۔ 10 سطروں میں 10 کتابوں کو اللہ رب العزت نے سمو دیا، اور پھر اس نے اسلام کا اعلان کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ اسلام کی حقیقت، اسلام کا مقام اگر کوئی تھوڑا سا مطالعہ کر کے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور نبی اسلام کیا ہے۔ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، کافروں میں سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھا۔ میں اگر آپ میں سے کسی کہوں کہ آپ نے کتنی مرتبہ سیرت پڑھی، جواب معلوم ہے یا نہیں؟ سب کو معلوم ہے، بڑی آسانی سے ہم جواب دیں گے جی 1 مرتبہ بھی پوری سیرت نہیں پڑھی۔ کافر بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے نبی، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بار بار مطالعہ کیا، اور ہمیں اس پوری دنیا کی جتنی بڑی شخصیات ہیں کوئی شخصیت بھی ان کے مقابلے میں نظر نہیں آئی۔ کافر کہہ رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہو کر اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ اگر تھوڑا سا پوچھ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے آگے 2-3 نام یا ہمیں بڑا زور سے پتہ ہے تو یہ پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد ہے ہمارے نبی کا نام۔ کافروں نے مطالعہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، اور اعتراف کیا کہ جو مقام و مرتبہ اس شخص کا ہے دوسرے کسی شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔
برنارڈ شاہ بڑا مشہور ہے نا، جارج برنارڈ شاہ، ڈرامہ لکھتا تھا، کتابیں لکھتا تھا، اور بڑا مشہور ہے برنارڈ شاہ کے نام سے، جارج برنارڈ شاہ۔ اسے کہا گیا کہ تم بڑے معروف کاتب ہو، بڑا لکھتے ہو، تمہارے ڈرامے بڑے چلتے ہیں، اس مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ایک ڈرامہ لکھو، یعنی ڈرامہ لکھو، مذاق اڑاؤ اس میں مسلمانوں کے نبی کا۔ تو برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت کا بار بار مطالعہ کیا ہے، اگر کوئی بھی اخلاقی شق کہیں ہو سکتی ہے تو میں نے اس شخص میں پائی ہے، میں اس کا ڈرامہ کیسے بناؤں؟ دنیا میں اخلاقیات کے موضوع پر اگر کوئی بھی بات کہ یہ اچھی بات ہے، کوئی بھی اچھی بات ہو سکتی ہے، وہ اس شخص میں موجود تھی، میں اس کا ڈرامہ نہیں بناؤں گا۔ اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ یہ تمہارا سارے کا سارا یورپ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا میدان بنے گا۔ آج میدان بنا ہوا ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یورپ، امریکہ، کینیڈا، ہر ملک میں جگہ جگہ سینٹر موجود ہیں، جگہ جگہ مسجدیں موجود ہیں، دعوت کا میدان بنا ہوا ہے، اور عالم بشریت کا سب سے اعلیٰ دین قرار دیا۔ عالم بشریت کے دین تو ہے نا، سب سے اعلیٰ دین قرار دیا۔ اور جب اس نے یہ باتیں لکھی اپنی کتاب میں کہ یورپ، امریکہ جو ہے یہ سارے علاقے اس کی دعوت کا مرکز بنیں گے، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اس کی یہ کتاب سرکاری طور پر حکومت کے حکم سے جلا دی گئی تھی، کتاب کو جمع کروا کے آگ لگا دی گئی، لیکن بات تو نکل آئی نا، آگ لگاتے رہیں، چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، جو کاپیاں نکل گئی تھیں جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، آج تک بھی وہ کتاب موجود ہے۔ کافروں میں کوئی ایک نہیں، بڑے بڑے لوگ اور بے شمار گواہیاں ان کی موجود ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کہیں۔ ایک آدمی ٹامس کارلائل، اس نے کتاب لکھی ہیروز۔ ہیرو تو معروف لفظ ہے نا، یہ جو بدماش ہیرو ہیں ان کی بات نہیں ہے، جو ہیرو ہیروئن کے کھاتے ہیں، نہیں، ہیروز یعنی آپ کہہ لیں کہ جو کوئی بہت بڑے بڑے جرنیل، بہت بڑے بڑے سپہ سالار، بہت بڑے بڑے قائدین، بہت بڑے بڑے لیڈر، جن کو صحیح معنوں میں، اچھے معنوں میں ہیرو کہا جا سکتا ہے، اس نے کتاب لکھی، نام رکھا ہیروز، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا ایک چیپٹر لکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی۔ یعنی جیسے مائیکل ہارٹ نے 100 آدمیوں میں پہلا نام لکھا، اس نے ہیروز لکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ اس نے تذکرہ کیا۔ اور یہی نہیں، ایسے 1 2 4 نہیں، میں نے شروع میں بات ذکر کی ہے کہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں کہ مغربی علماء سے مراد مغربی علوم کے جاننے والے علماء تو عموماً ہمارے مسلمانوں کے علماء شمار ہوتے ہیں، لیکن عالم کا معنی اصل میں سائنسدان ہوتا ہے۔ عالم، سائنسدان۔ عربی میں کسی کو پوچھیں کہ تمہارا سبجیکٹ کیا ہے تو کہے گا علوم، اور علوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی علوم ہے، علوم کا معنی ہے سائنس۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے جرنیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے رہے، کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اگر کسی میں کوئی چیز ہے تو یقیناً اس کا اعتراف لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ بے شمار ایسے باتیں ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کے گھر کی یہ شہادتیں ان کے سامنے رکھیں اور پھر بھی انہیں شرم نہ آئے
کبھی کسی ملک سے کارٹون شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی ملک سے. اور جیسا کہ میں نے 2-3 جمعہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کی مصنوعات کو چھوڑ دیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ماہرین ہیں انہوں نے ایک محتاط اندازہ دیا کہ صرف 1 مہینہ مسلمان اگر ان کی مصنوعات کا استعمال چھوڑ دیں، جو چند دن چھوڑا لوگوں نے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں جذبات میں آ کے ایک مرتبہ چھوڑیں گے، اگلی مرتبہ جا کے پھر لے کے آئیں گے. سپر مارکیٹ میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ آج ہم نے کوئی تقریر سنی، درس سنا، کچھ دیکھا، کوئی رپورٹ پڑھی، کہا کہ نہیں ہم تو آج کے بعد یہ 1 یا 2 مرتبہ ہمیں یاد رہتا ہے، تیسری مرتبہ پھر ہمیں وہ ڈوکس مرغیاں لے کے آ جاتے ہیں. میں نے ذکر کیا تھا نا، DOUX ایک مرغی ہے، اس کو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جو فرانس سے آتی ہے. کہتے ہیں جی اس کے لیگ پیس بڑے موٹے ہو. ہم 1 یا 2 ہفتے یاد رکھتے ہیں، پھر ہمیں موٹا لیگ پیس نظر آ جاتا ہے. اگر مسلمان صحیح معنوں میں بائیکاٹ کیے رکھیں تو 1 مہینے میں 22 بلین، ملین نہیں، 1 مہینے میں 22 بلین نقصان ہوتا ہے فرانس کو. اس کو دن کو بھی تارے نظر آنا شروع ہو جائیں. لیکن مسلمان اگر دل میں کچھ رکھ کے کچھ بات، کوئی اہمیت دے اس بات کو. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑے نبی کا امتی بنایا ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی بڑا شرف ہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو ہمارے بس میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. مارکیٹ میں داخل ہوں، وہ چیزیں جو کہ مارکیٹ میں عام بکتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مرغی کے مقابلے میں مرغی ملتی ہے یا نہیں. اگر فرانس کی مرغی نہ کھائیں گے تو سعودیہ کی مرغی کیا کھانے کے لائق نہیں ہے؟ اسی طرح فرانس کے کپڑے نہیں پہنیں گے تو کیا باقی ملکوں کے کپڑے پہننے کے لائق نہیں ہے؟ جو آدمی گستاخی کرتا ہے کم از کم اس کو اتنا پتہ چلانا چاہیے، اس کو اتنا بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم اپنے نبی کا کسی نہ کسی طرح دفاع کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے تو کتا کھڑا ہو گیا، ذکر ہوا نا پہلے. حافظ ابن حجر، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ کتا کھڑا ہو گیا، اس پادری کی جان لے لی. جب تک اس کو قتل نہیں کر دیا تب تک اس نے اس کو چھوڑا نہیں. ہمیں کم از کم اس طرح کے واقعات اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلام پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نوجوان نے کئی مرتبہ فون کیا ہے اور میسج بھی بھیجا ہے کہ اس کا والد بیمار ہے، کافی ہاسپٹل میں ہے، یہاں خبر نہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. 2-3 ہفتے پہلے ہم نے اپنے ایک عزیز رحیم الدین صاحب کے والد کی مغفرت کے لیے دعا کی تھی. اس وقت یہ کینیڈا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی تھے، یہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے. ان کے والد کے لیے پھر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رحیم الدین صاحب اور ان کے دیگر جو اعزاء و اقارب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر و ہمت عطا فرمائے. سوالات کا سلسلہ آج لگتا ہے کہ بسم اللہ شروع ہوا ہے، 2-3-4 جمعہ سے نہیں تھا، آج ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو چلے جائیں، میں پڑھ لیتا ہوں سوال. سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں نا اتفاقی کس بات پر ہوئی؟ برائے مہربانی ہمارا یہ ڈاؤٹ دور کریں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاؤٹ دور کروانے کے لیے پریشانی اس معاملے میں ہونی چاہیے جس کی ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ضرورت پڑنے والی ہے. عشاء کے وقت، مغرب کے وقت، فجر کے وقت، کسی شادی کے وقت، کیا اس بات کی ہمیں کوئی ضرورت پڑنے والی ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ
جس کا ہمارے اس دین سے، ہمارے اس عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کے بارے میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات؟ لیکن پھر بھی بہت سارے مسائل ایسے آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل نکلی۔ اب جو بات چل نکلتی ہے عموماً ایسی ہی باتیں چل نکلتی جن کا سر نہ پیر، جن کے بارے میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا جب نکاح ہوا تھا، وہ نکاح کس نے پڑھا؟ اب بتائیے ہے کوئی ضرورت اس بات کی کہ وہ نکاح کس نے پڑھا؟ مولانا کوئی تقریر کر رہے تھے، انہیں کسی نے پوچھا کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھا؟ وہ کہتے ہیں کیا تم نے چھوارے کھانے ہیں؟ اور کیا ہو سکتا تھا اس؟ عجیب قسم کے سوالات میں اپنے آپ کو پریشان نہ رکھا کریں، قرآن اور سنت پڑھیں اور ان میں جو چیزیں ہمارے کام کی ہیں وہ یاد رکھا کریں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل اور قابیل، یہ دو بیٹوں کے نام ہیں۔ ان میں سے قابیل قاتل ہے اور حابیل مقتول ہے، اور حابیل قابیل نام دونوں ملتے جلتے ہیں۔ ان میں سے یاد رکھنے کے لیے کہ قتل کس نے کیا تھا اور مقتول کون تھا، بہترین طریقہ یہ ہے کہ قاتل کا کاف قابیل کے کاف سے لگا دیجئے، ایک ہے دونوں۔ قابیل یہ قاف دو نقطے والا ہی ہے، اور قاتل قال دو نقطے والا ہی ہے، وہ قاف الف ہے، یہ بھی قاف الف۔ قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک بدن سے دو بچے ہوئے، ایک لڑکی اور لڑکا۔ اللہ رب العزت نے دنیا چلانی تھی۔ حوا علیہ السلام کے یہاں دو بچے ہوتے تھے، اور جو پہلے دو بچے ہوئے، اب جو بعد میں دو بچے ہوئے وہ بھی ایک لڑکی ایک لڑکا ہے۔ ان لڑکی اور لڑکوں کا آپس میں نکاح جائز تھا۔ ہمارے یہاں تو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، پہلا ہو یا 10واں ہو بہن بھائی رہیں گے۔ 10واں کہہ کے کچھ گڑبڑ تو نہیں میں نے کی؟ کیونکہ ہمارے دو والوں کو تو 10واں بڑا عجیب لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں چاہے جتنے بھی بہن بھائی ہوں گے، بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ نکاح ہو جاتا تھا۔ جو بیٹی یا جو بہن یا جو لڑکی کہیں، جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس پہ کس کا حق تھا؟ حابیل کا۔ کہ قابیل کہتا ہے کہ نہیں میں کروں۔ یہ جھگڑا تھا کہ لڑکی سے شادی، اس لڑکی سے شادی کون کرے گا دونوں میں سے۔ ایک جملہ جو بڑا مشہور ہے نا کہ زن، زر اور زمین، یہ تین چیزیں فتنے کا باعث ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلا قتل بھی اسی وجہ سے ہوا۔ زن ہی ہے نا، یہ زن مرید کو تو آپ سمجھتے ہیں، وہی زن کا مطلب ہے عورت۔ لڑکی کی وجہ سے وہ قتل ہوا، اور لڑکی ہی سبب تھی اس سارے اختلاف کا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا ڈاؤٹ دور ہو جانا چاہیے۔ حابیل اور قابیل دونوں کی قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، کیونکہ وہ سچا تھا۔ وہ سچا تھا، اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ اور قابیل جھوٹا تھا، غلط تھا، اللہ نے قربانی قبول نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، ہر قاتل کو بھی اس کی سزا ملے گی یا اس کا گناہ ہوگا، اور قابیل کو بھی ہر قتل کا حصہ پہنچتا جائے گا، کیونکہ اس نے پہلا قتل کیا، قتل کا آغاز کیا۔ یہ دونوں کام ہی ہوئے تھے، قربانی قبول نہیں ہوئی، اور لڑکی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس لڑکی سے شادی میں کروں گا۔ آغاز لڑکی سے ہوا اور انتہا قربانی پر ہوئی، اور بالآخر اس نے قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی